زینت محفل شیخ طریقت بزرگ عالم دین حضرت علامہ غلام مجدد صدیقی صاحب زیدہ مجدہ خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ نیاریاں شریف، عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کریم مالک دا کرم ہے کہ جس نے مینوں اور آپ نو اج دی رحمتاں اور برکتاں والی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت علامہ میاں شکور احمد صاحب، جناب احسان اللہ نقشبندی صاحب اور آپ دے دیگر جتنے بھی رفقا نے اس علاقہ دے حضور دے عشاق سب نو مبارکباد پیش کردہ ہاں کہ ایسی پیاری محفل دا انعقاد فرمایا تاکہ حضور دی محبت و شریعت دا پیغام حضور دے غلامہ تک پہنچایا جا سکے۔ اللہ کریم انتظام کرن والیاں دی محنت نو، تعاون کرن والیاں دے تعاون نو اور تشریف لے آن والیاں دا ہر اٹھیا قدم اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ گفتگو نو اگے بڑھان تو پہلے میں دعا گو ہاں کہ اس عمارت کے جس نو جنازہ گاہ دا ایک لقب دیتا گیا ہے، ایک نام دے نال منصوب ہے، پہلے دن تو لے کے اج تک اس جگہ تے جتنیاں دی بھی نماز جنازہ پڑھی گئی، اللہ میلاد دا صدقہ سب دیاں قبراں نو منور فرمائے۔ اللہ کریم انہاں لوگاں نو بھی بہت سارا اجر عطا فرمائے کہ جنہاں نے جنازہ پڑھن واسطے موسم دے تغیر و تبدل تو بچن واسطے اس جنازہ گاہ دی عمارت دا اہتمام کیتا، تعاون کیتا۔ جس نے بھی تعاون کیتا اللہ کریم انہاں دا دیتا ایک پیسہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ آپ توجہ فرماؤ گے، میں اور آپ اس دفعہ پھر ربیع الاول شریف دا استقبال کرن واسطے حاضر ہاں۔ ہر سال اس بات تو بالکل نظر ہٹا کے کہ مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، آقا دے میلاد واسطے تیاریاں شروع ہو جاندیاں نے۔ جدوں مہنگائی نے اپنے پر پھیلانے شروع کیتے اور مہنگائی دا اے بھکھا ازدہا جدوں منہ کھول کے آیا تو ایک بات لوگاں نے کہی سی کہ شاید ہن میلاد دیاں دیگاں نہیں پکن گیاں، کیونکہ بہت مشکل ہو گیا ہے کہ دیگ پکانا۔ لیکن میں اہل سنت نو سلام عقیدت پیش کراں گا کہ جنہاں نے اپنے گھر دیاں ڈشاں تو کم کیتیاں نے مگر میلاد دیاں دیگاں پھر بھی زیادہ تو زیادہ بڑھائیاں نے۔ تساں نے یقیناً تیاری شروع کر دیتی ہوئے گی۔ کچھ لوگاں نے ڈیکوریشن والیاں نو کہہ دیتا ہوئے گا کہ لائٹنگ دا انتظام کرو، اساں نے اپنے گھر تے کسے نے 12 دن، کسے نے 10 دن، کسے نے آخری 3 دن لگوانی ہوئے گی تو آرڈر دے دیتا ہوئے گا۔ کچھ نے جھنڈیاں خرید کے رکھ لیتیاں ہون گیاں، کچھ ایسے نے کہ جنہاں نے ذہن بنا لیا ہوئے گا کہ اس دفعہ لوگاں نو میلاد دی جو محفل اساں نے کران گے یا 12 ربیع الاول دا جو جلوس آئے گا اس واسطے شربت دی سبیل لگانی ہے یا کھیر پکا کے کھلانی ہے یا چاول یا لنگر، کوئی نہ کوئی ذہن یقیناً بنا لیا ہوئے گا، کیونکہ ایک موچی جو سارا دن محنت کرتا ہے اور تھوڑے یہ پیسے کماندا ہے، وہ بھی روز دے 50 روپے الگ بچا کے رکھدا ہے کہ میں نے سال بعد اپنے آقا دے میلاد وچ حصہ ڈالنا ہے۔ ساڈے ہاں مزدور مزدوری کر کے بھی جدوں گھر دی ہانڈی بھی صحیح طرح نہیں پکدی پھر بھی اپنا پیٹ کٹ کے تو تھوڑا جہا پیسہ میلاد واسطے بچا کے ضرور رکھتا ہے کہ میں نے بھی تعاون کرنا ہے اور میں نے بھی اپنے آقا دے میلاد وچ حصہ ڈالنا ہے۔ یہ تیاریاں ہر سال ساڈے ہاں ہوندیاں نے، اسی ہر سال ربیع الاول دا استقبال کردے ہاں۔ جدوں محفل قریب آ جاندی ہے تو پھر راستے تے چونا بکھیر دیتا جاندا ہے، نشاندہی کر دیتی جاندی ہے۔ اللہ کریم توفیق دے وے تو ہر سال تسی ایسا اہتمام کرو، لیکن جھنڈیاں لگن گیاں
زیادہ تو زیادہ 15-20 دن بعد چنڈیاں نہ بھی اتاریاں تو ہوا دے نال کچھ گر جان گیاں، بارش ہوئے گی تو کچھ بارش دی نظر ہو جان گیاں، لائٹاں لگیاں تو زیادہ 12 دن یا 13 دن لگن گیاں اور اس تو بعد لائٹنگ اتر جائے گی۔ جھنڈی اتر گئی تو پھر کس نے مننا ہے کہ یہ میلاد منان والے دا گھر ہے؟ لائٹنگ اتر گئی تو پھر کس نے مننا ہے کہ میلاد منان والے دا گھر ہے؟ تو اس دفعہ لائٹنگ جھنڈیاں سارے معاملات ضرور کرو، لیکن استقبال ربیع الاول دا ایک طریقہ میں بھی دسنا چاہنا ہے۔ یارو جنہیں داڑھی نہیں رکھی اس واری داڑھی رکھ کے میلاد دا استقبال نہ کرے۔ جیڑا بے نماز ہے اس واری 5 وقت دا نمازی بن کے میلاد دا استقبال نہ کرے۔ جیڑا دکان تے بیٹھ کے کدی نہ کدی ڈنڈی مار لیندا سی اس واری وعدہ نہ کرے کہ آئندہ جو بھی تول کے دینا ہے پورا تول کے دینا ہے، جو بھی دینا ہے پورا وزن کر کے دینا ہے، نہ ناپن وچ کمی ہوے گی نہ تولن وچ کمی ہوے گی۔ اگر میلاد دا استقبال کرنا ہے تو جس گھر وچ بیٹا پیدا ہوئے، اگر اس گھر وچوں لڈو نکلن، کیونکہ اسی کہنے ہیں جی میلاد بیٹے دی خوشی کر رہے ہیں، سوال یہ ہے اگر بیٹی پیدا ہوئی اور تیرے متھے تے پسینہ آ گیا تے سارے میلاد ضائع ہو گئے نے۔ میلادی ادوں بنے گا جدوں تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تے تاویں تو لوگاں نوں لڈو کھلائے نے اور انہاں واسطے لنگر پکایا ہے۔ میلاد منان دا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیری ماں اور تیرا باپ تیرے رویے تو ناراض سی، لیکن یار دا میلاد آندا گیا تے تو سوچیا کہ جس نبی دا میلاد منا رہے ہیں اس نبی نے تے جنت کھچ کے ماں دے قدمہ تھلے رکھی ہے اور باپ نو جنت دا دروازہ بنایا ہے۔ تو قرآن کہندا ہے کہ ماں باپ سامنے اف نہ کری تے میں تے کدی کدی گالیاں بھی کٹ جانا ہے۔ تو اس واری میلادی بن کے بیٹا نہ بن جاواں کہ حضور دی تعلیمات دے مطابق اپنے ماں باپ دا ادب کیتا جائے۔ بھئی کوئی تے میلاد ایسا مناؤ کہ تواڈے اس گزرن والے مہینہ میلاد تو بعد کسے دی ماں بھی تے مننے نہ اس واری میرے پتر نے بھی میلاد منایا ہویا ہے، کسے دی بہن بھی مننے کہ اس واری میرے بھائی نے میلاد منایا ہویا ہے۔ کیونکہ میلاد اسی زبانی میلادی ہاں، اسی پریکٹیکل میلادی نہیں، ساڈا وجود میلادی نہیں، ساڈا کردار میلادی نہیں۔ اسی سمجھیا کہ لنگر ہووے گا تو پھر ہی میلاد ہے، نہ بھائی زبان تے سچ لیا پھر بھی میلاد ہے۔ اساں سوچیا کہ صرف اساں نے پھلاں نال گلیاں سجانیاں نے تو پھر ہی میلاد ہے، تو اکھاں نو حیا دے پردے لگا لے پھر بھی میلاد ہے۔ تو بازار وچوں جا رہے ہیں، اگر دنیا دا سارا حسن ایک لڑکی دے اندر ڈال کے پیش کر دیتا جائے مگر پھر بھی تو نظر جھکا کے کہنا رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، یہی رات دن میں پڑھا کروں۔ اگر تیرا وجود اسلام نو تقویت دیندا ہے تو پھر تو میلادی ہے، اگر تیرا وجود اسلام دی تقویت دا باعث بندا ہے پھر تو میلادی ہے۔ اور اگر مکان تے چڑیاں لگیاں نے، اندر انڈیا دے گانے لگے نے، دو رنگی چھوڑ دے انہوں کدی نہ ماہی ملدا جیڑا دعا کران دا سانجا، اکو پاسا رہندا ہیرے یا کھیڑے یا رانجا۔ اگر میلاد تے کر لائٹاں نال سجی ہے تو اندر رہن والے بندے دے دل وچ بھی بازار حسن دا جلوہ نہیں ہونا چاہیے، بازار محمد دے نقش ہونے چاہیے نے۔ تو میرے بھائیو اساں نے پریکٹیکل میلادی بڑھنا ہے، لیکن کاش اسی اس بات کو سمجھ لئیے میلاد گزر جاندہ ہے مگر ساڑھے اندر کوئی تبدیلی نہیں آندی۔ میلاد گزر جاندہ ہے لیکن اسی طرح رہتے ہاں۔ قرآن کریم نے حضور دی تشریف آوری دے جو چیزاں سن بیان فرمائیاں کہ حضور نو بھیجیا کیوں گیا، میں انشاءاللہ اپنے موقع تے انہاں نو بیان کروں گا۔ تو حضرات گرامی، ساڑھی محافل اس وقت ہر سال عوام پہلے تو زیادہ آندی ہے، لنگر پہلے تو زیادہ پکدا ہے، چنڈیاں پہلے تو زیادہ لگدیاں نے، ہن تے دیکھا دیکھی نا مزاج بندا ہے۔ ہن تے میلاد پارٹی وائز اس طرح جس طرح ریساں لگیاں ہوندیاں نے نا، فلاں پارٹی نے کیتا ہے تے اساں اس تو بڑھ کے کرنا ہے، فلاں نے اگر جناب وہ
قوال بلائے نے تے اسی بھی گویے بلانے نے. اج کیا ساڈے اسٹیج دفاں دی صورت وچ گویاں دے نظر نہیں ہو چکے؟ کیا اج ساڈے اسٹیج قوالاں دے سامنے نہیں جا چکے؟ کیا جاہل ساڈے اسٹیجاں تے نہیں منڈلا رہے؟ تو جدوں اسی قرآن نو اہمیت نہیں دیاں گے، جدوں حدیث نو اہمیت نہیں دیاں گے، میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں تسی دنیا دے سارے قوال بلا کے میلاد کرا لو، پر دین قوالیاں نال مضبوط نہیں ہوندا. دین میرے محمد دے قرآن نال مضبوط ہوندا ہے، دین میرے مصطفیٰ دی حدیث نال مضبوط ہوندا ہے. دین ادوں مضبوط ہوندا ہے کہ جدوں بخاری پڑھ کے لوگاں نو سمجھایا جائے، جدوں حضور دی احادیث پڑھ کے سمجھایا جائے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، کیسا ماحول سی اور حضور نے کیسا بدل دیتا. علامہ الطاف حسین حالی نے کیا سی کہ آقا کریم جدوں تشریف لے آئے تو ایسا عجیب مزاج سی، ایسا عجیب رنگ سی کہ بیٹی دفن ہو رہی ہے، ماں باپ دا ادب کوئی نہیں، حتیٰ کہ جانوراں دے نال بھی سلوک بڑا عجیب کیتا جاندا ہے. عورت نو تے جانور تو بدتر سمجھیا جاندا سی. لیکن حالی کہندا ہے وہ کڑکا تھا بجلی کا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. میرے بھائی جس ماحول دے اندر رنگت سفید ہوئے لیکن اس غلام نو بھی کوئی اہمیت نہیں سی نہ دیندا. میرے نبی نے کالے بلال نو کعبے دی چھت تے چاڑھ کے دسیا ہے کہ ایتھے انسان نو انسان سمجھیا جاندا ہے، حیوان نہیں سمجھیا جاندا. عرب دا او آدمی کہ جدوں پیدا ہویا سی تو اتنا کالا سی کہ ادا نام ہی اسود رکھیا گیا، اتنا کالا. بعض بندے ڈھونڈن وچ نا، اگر دنیا وچ ڈھونڈو تو شاید کوئی نہ کوئی بندہ مل جائے گا کہ تبا او دے سامنے رکھو تے تبا اس نالو ذرا ول نظر آئے گا. اتنا کالا، ماں باپ نے نام ہی اسود رکھ دیتا. لوگ جدوں انہوں دیکھدے نے تو دور ہوندے نے. لوگ کہندے سن تینوں ملنا نہیں کیونکہ تیری رنگت اتر کے ساڈے کپڑیاں نوں لگ جائے گی. نفرت کردے سن. اسلام دا جدوں نور پھیلیا تو کوئی اسود تواڈے میرے رسول دی بارگاہ وچ آیا. میری آقا کریم نے انہوں اپنے کول بٹھایا، حضور دا کردار دیکھیا تو کہندا ہے کہ اگر میں تواڈا کلمہ پڑھ لواں تو اسلام مینوں کیا عزت دے گا، اسلام میں میرا کیا مقام ہوئے گا. تو میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا اور اس نے کیا کلمہ پڑھا دیو. آقا نے فرمایا اسلام تینوں او مقام دے گا جو ابو بکر نو دیتا ہویا ہے، جو عمر نو ملے ہے، جو عثمان نو ملے ہے، جو علی نو ملے ہے. آقا نے فرمایا اگر تو مسجد پہلے آ کے پہلی صف وچ بیٹھ جا اور بعد وچ کوئی آوے تو دنیا دی کوئی طاقت تینوں اتھوں اٹھا نہیں سکے. ساڈے ہاں تو مزاج بڑا عجیب ہے نا جی. محفل جدوں شروع ہوندی ہے نا تے یقیناً تانوں پتہ ہوے گا سب تو پہلے بچے بیٹھدے نے آ کے. اسی طرح محفل جدوں بالکل تساں نے ٹائم سنیا ہوندا ہے کہ خطیب صاحب فلاں بجے آن گے اور اتنے بجے بیان شروع ہوے گا، تو پھر جدوں پتہ چلدا نا کہ ہن مولوی آ گئے ہے، بیان کرن والے آ گئے نے، نعت خان آ گئے ہے، تو پھر تسی اٹھدے ہو. حالانکہ چاہیدہ تو ایسی کہ نماز با جماعت پڑھ کے تو پھر ساتھ ہی محفل بھی چایا جائے. لیکن بندہ جدوں آندا ہے تو اگے بچے بیٹھے ہوندے نے تو ایک بندہ آ کے کسی بچے دا بازو پکڑ کے نہ تے انہوں کہندا ہے تو کونے چلا جا. اس محفل وچ آن والے ہو، اسڑ اور گرد و نواح تو حاضر ہون والے ہو، اگر تیری میری عزت نفس ہے تو بچے دی بھی عزت نفس ہے. اگر کسی بڑے نو یکدم کوئی آ کے بازو تو پکڑ کے کہے تو اتھے کیوں بیٹھے اتھے بیٹھ گیا، تو پتا جے نا پھر وہ کہے گا کہ میرے تو سنگی بیٹھے سن، میرے تو بیلی دوست بیٹھے سن، اتنی میری توہین کر دیتی گئی کہ میں نو سامنے بینڈ بھی نہیں دیتا گیا. تو جی میں بڑے نو اٹھائیے نا او دا دل دکھدا ہے، اسی طرح بچے نو بھی اٹھائیے تو دل دکھدا ہے. تو کوشش کیتی کرو کہ بچے جتھے بیٹھے نے انہاں نو اتھے بیٹھا رہنا دیتا کرو. مینوں کسی نے کیا سی جی مسجد وچ نہ چپ کر کے بیٹھنا صحابہ دی سنت ہے، تے میں کیا کھیڈنا حسنین دی بھی تو سنت ہے نا. کھیڈنا حسنین دی بھی سنت ہے، تھوڑا جہا شور کر لینا حسنین دی بھی سنت ہے. میرے بھائیو
صحابہ نماز پڑھ رہے نے حضور دے پیچھے سجدے دے اندر حضور چلے گئے سجدہ لمبا ہو گیا صحابہ پریشان ہو گئے کہ اتنا لمبا سجدہ کسی نے سوچیا کدھر حضور دی روح تو پرواز نہیں کر گئی اتھوں تک نوبت آ گئی اور کسی نے سر اٹھا کے دیکھیا حضور سبحان ربی الاعلی کہہ رہے نے اور حسین حضور دے کندھیاں تے بیٹھ کے کھیل رہے نے تو میرے آقا کریم نے اس حد تک بچیاں نو پیار عطا فرمایا حضرت امامہ حضور دی نواسی حضرت سیدہ زینب دی بیٹی حضور دی بڑی بیٹی دی بیٹی میری آقا نے صرف پترا نال ہی لاڈ نہیں کیتا حضور نے تیاں نال بھی لاڈ کر دیتا ہے اور میری آقا نے تے اتھوں تک لاڈ فرمایا ہے حضور نے امت نو سبق دیتا ہے اگر تو باہر گیا ہے شہر وچ یا شہر تو باہر واپس آیا ہے کوئی چیز لے کے آیا ہے تو میری آقا فرماندے نے گھر وچ پتر تے تیاں دوویں موجود ہونا جدوں تقسیم کرے گا تے آغاز بیٹی کولوں کریں بیٹیاں سامنے پتران نو بہتی اہمیت نہ دیویں انہاں دے دل بڑے نازک آبگینے ہوندے نے ٹوٹ جان گے انہاں دے دل اور بچی دا باپ تے گھر دل ٹوٹ جائے تے پھر دوجے گھر جا کے پتہ نہیں اودے دل تے کیا کیا تکلیفاں پہنچن گیاں کئی تے ایسے ظالم ہوندے نے او کہندے نے زیادہ لاڈ دئیے تے دوجے گھر پتہ نہیں ملے نہ ملے اسی وجہ تو زیادہ لاڈ نہیں دیندے نہ اے تیری سوچ غلط ہے بیٹی نو اس طرح اپنے گھر دے اندر رکھ کہ دوجے گھر جا کے مثالاں دیوے کسے نے کیا سی اپنی منگیتر نو کہ کیا تیرا باپ مینو نئی کار لے کے دے سکتا ہے جہیز وچ تو اس نے کیا سی تو اے دس میرا ابا تے تینوں جہاز بھی لے کے دے گا تیرا ابا ایئرپورٹ بنوا لوے گا میرا ابا تے تینوں جہاز بھی لے کے دے گا تیرا ابا ایئرپورٹ بنوا لوے گا کہ جتھی وہ لینڈ کرے گا یعنی اپنی بیٹیاں نو رانی بنا کے رکھو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدوں حضرت فاطمہ تشریف لے آندیاں نے حضور کھڑے ہو جاندے نے بیٹی دا استقبال کر دے نے پھر آقا کریم آپ دا سر پکڑ کے چم دے نے اور پھر خالی متھا چومے ہی نہیں سیدہ دے بالا نو سونگ دے بھی نے تو کسی نے پوچھیا سی آقا بیٹیاں نو دیکھیا جاندا ہے پیار کیتا جاندا ہے سینے لگایا جاندا ہے مگر سنگیا نہیں جاندا آپ کو سنگ دے ہو فرمایا فاطمہ نو سنگ دے مینوں جنت دے پھلاں دی خوشبو آیا کرتی ہے یعنی نبی نے دسیا سی کہ تیاں نو انج رکھو جی میں جنت دیاں کلیاں تواڈے گھر رہیاں ہویاں نے بیٹیاں نو ایسا پیار دیو کہ جی میں اللہ دی خاص نعمت ہے تواڈے گھر اور دیکھو یار پتر نو نعمت کیا گیا ہے بیٹی نو رحمت کیا گیا کسی نے پوچھیا سی میرے کولو جی بیٹی نو رحمت کیوں کیا گیا بیٹے نو رحمت کیوں نہیں کیا گیا میں کیا تینوں اجے گل سمجھ نہیں آئے گی جدوں بڈھا ہو جائیں گا نا تے نوہاں جدوں پتر لے کے الگ ہو جان گیاں نا تے پھر بیٹی دی بھی شادی ہو جائے گی تے پھر بستر تے پہ جائیں گا تے پھر بیوی تیری بڈھی یہ بھی بستر تے پکان دے قابل نہیں تے اپنے گھروں ٹائم نکال کے دھی آ کے تینوں پکا کے بھی دے وے تو پھر بیٹی انج خیال کر سکتی ہے جی میں ماں نے تیرا خیال رکھیا ہویا سا تو خیر میں عرض کر رہا سا کہ حضرت امامہ حضور نے نواسیاں نو اتنا پیار دیتا ایک دن حضور دے سینے نال لگیاں ہویاں نے نماز دا وقت ہو گیا ہے اور آقا کریم کولو جدا نہیں ہو رہیاں سیدہ زینب نے کوشش کی تھی کہ جدا کریے لیکن حضور نے فرمایا چھوڑ دیو چھوٹی جی عمر حضرت امامہ دی نبی پاک نے مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے سیدہ امامہ نو اٹھایا ہویا ہے اور تواڈے میرے نبی نے نماز پڑھنی شروع کر دی نواسی نو اٹھایا ہویا ہے نماز پڑھنی شروع کر دیتی حضور نے قرت فرمائی پھر جدوں رکوع وچ تشریف لے گئے تو بیٹی نو نیچے مصلی تے بٹھا دیتا پھر آقا نے سجدے فرمائے پھر جدوں دوسری رکعت وچ حضور کھڑے ہوئے نا یارو ہن تو نیچے بیٹھی کھیل رہی سی نا لیکن میرے مصطفیٰ نے پھر چوک کے سینے نال لگا دیا یعنی آقا کریم نے یار اتنی تربیت کر دیتی اپنے غلامہ دی کہ تیاں نازک آبگینے نے انہاں دا بڑا خیال کریو انہاں نو تکلیف نہ دیویو کم از کم تیری بیٹی زمانے تے مثال تے دے سکے کہ شاید میری بیٹی نو باپ اتنا نہیں پیار دے سکے یا جتنا پیار میرے باپ نے مینوں دیتا ہویا سی اور پھر ماما دی واسطے میرے آقا کریم نے کیسیاں باتاں فرمائیاں باپ واسطے کیسی بات فرمائی اج کل تے نوجوان وہ جدوں گھر جاندا ہے نا بھائی سوال اے نہیں کہ تو یاراں وچ کتنیاں مٹھیاں بولیاں بولدا رہیا سوال اے ہے گھر ماں باپ نال کتنی میٹھی بولی سی
تو سانو آقا دی تعلیمات نو اپنانا پوے گا، اور اس واسطے ضروری ہے کہ اسی اپنی محافل نو با مقصد بنائیے، اپنی محافل نو با مقصد بنائیے۔ تو محافل با مقصد کدوں ہوے گی؟ جدوں اسی انتخاب اچھا کران گے۔ اساں نے حضور دا ذکر کس کولو سننا ہے؟ جنوں دین آندا ہے اس کولو سننا ہے، جدے تے حضور دا رنگ نظر آ رہا ہے اس کولو سننا ہے۔ حضور دی نعت کدے کولو سننی ہے؟ میں ویسے حیران ہاں، ساڈے علماء جدوں بعض دفعہ کہندے نے نا کہ گانیاں دی طرز تے نعت نہ پڑھو اور دف نہ بجاؤ، تو فوراً ایک بندہ کہندا ہے جی میرے کول حدیث ہے۔ ہن سوال یہ ہے کہ دف دی حدیث تے تیرے کول ہے، داڑھی والی کوئی حدیث نہیں سی تیرے کول؟ بھئی جو بندہ مائک تے آوے کم از کم انہوں دیکھیے، پتہ تو چلے نا کہ انہیں حضور دی سنت دے مطابق زندگی رکھی ہوئی ہے۔ تو اس بات تے سانو غور کرنا پوے گا کہ دین کنہ کولو سکھنے۔ یقیناً ساریاں دی تے میں بات نہیں کردا، لیکن کچھ ایسے نے کہ جنہاں نے مکان اپنے خرچے نال بنوائے ہوں گے، کچھ ایسے نے کہ جنہاں نے چلو مکان سارا تو نہیں باپ نے بنوا کے دیتا سی، دادا جی دا آ رہا سی، تو دے اندر تھوڑی نہ تھوڑی چلو اور نہیں تے ٹائلٹ ہی بنوائی ہوگی، اٹیچ باتھ بنان واسطے کمرے دے نال انہاں نے ٹائلٹ بنوائی ہوگی۔ تو ٹائلٹ تو ایک عام دی جگہ ہے اور ناپاک جگہ ہے، جدوں ٹائلٹ بن جائے تو اس جگہ دے اندر تسی بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ گندگی دی جگہ ہے۔ لیکن او ٹائلٹ بنوان واسطے بھی نہ کدی بھی تسی اناڑی مستری نو نہیں بلاؤ گے، تو انہوں مستری قابل چاہیدہ ہوگے۔ قربانی دا مہینہ آ جائے تو لوگ کہندے نے کہ اچھے کسائی نو پہلے بکنگ کرا دے، کیونکہ جدوں سیزن شروع ہوندہ ہے نا قربانی دے سیزن وچ نا، پھر او بندے بھی کسائی ہوندے نے کہ جنہاں زندگی شاید کدی اج تک نہ جانور ذبح نہیں کیتا ہوگا۔ ساڑھے ہاں یہی تو بدبختی ہے کہ جدوں سیزن قربانی دا آوے تے کسائی اناڑی، جدوں سیزن میلاد دا آوے تے او بیان کرن والے اناڑی۔ یاد رکھو دین کدی بھی سیزنی بندے کولو نہ سکھیو، دین او دے کولو سکھیو جو سیزن تو علاوہ بھی نبی دا غلام ہوئے۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ دین او دے کولو سکھنا ہے جیڑا سیزن تو علاوہ بھی نبی دا غلام ہوئے۔ صرف میلاد بھی جیڑا پیر بن کے بوے نہیں، پیر او ہونا چاہیدہ جو علاؤالدین صدیقی دی طرح یورپ دی فضاواں وچ روے تے اوتھے بھی دسے کہ میں محمد عربی دا غلام ہاں۔ پیر ایسا ہونا چاہیدہ ہے حضرت ضیاء الامت دی طرح کہ جو اپنی زندگی دے آخری لمحے تک اس بات کا اظہار کرے کل بھی مصطفیٰ دی شریعت دے مطابق زندگی سی، اج بھی مصطفیٰ دی شریعت دے مطابق زندگی۔ تو دین جدوں تسی کسائی اناڑی قبول نہیں کر دے، موچی اناڑی قبول نہیں کر دے، رنگ ساز اناڑی قبول نہیں کر دے، کارپینٹل درخان اناڑی قبول نہیں کر دے، تو سوال ہے کہ اناڑی نات خان تے اناڑی مولوی کیوں قبول کر لے؟ تو محافل با مقصد ہون گیاں تو تواڈے تک دین پہنچے گا۔ اور جدوں مائک تے آن والے نو پتہ ہے با میں انہاں دیاں جیباں خالی کنج کرانیاں نے، کیونکہ عوام تے چاندی ہے کہ تھوڑی جی انٹرٹینمنٹ ہو جائے، تھوڑی جی انٹرٹینمنٹ ہو جائے، سیف ملوک پڑھی جائے، ہیر وارث شاہ دی انداز بھی پڑھی آ جائے، میں ترنم لگانا ہے، میں خود بھی شعر پڑھنا ہے، میں انہاں دا رد نہیں کر رہا، سمجھائیے تے پھر لوگ الٹا مطلب لے لیندے نے۔ اور پھر سب تو برا ساڑھے ملک دا اے معاملہ ہے کہ جنہاں نو وضو دا اور استنجے دا طریقہ بھی نہیں پتا ہوندا نا، وہ بھی علماء دی گفتگو ہوتے اپنیاں پیسہ کر رہے ہوندے۔ اس تو برا بھی کوئی وقت ہے یار؟ ساڑھے ہاں مساجد دی حالت یہ ہے کہ اگر اگلے خطیب صاحب کسی مجبوری تو چلے جان، نئے خطیب رکھنے ہون تے او دورہ حدیث بھی انہیں کیتا ہوئے نا، تو مسجد انتظامیہ دے چند پھنے خان کہندے نے اساں انٹرویو لینا ہے۔
اور اس تو بڑی عالم دی توہین کوئی نہیں کہ وہ دا انٹرویو ایک جاہل بندہ لین بے جائے. اگر امام رکھنا ہے تو کم از کم وہ دا انٹرویو لینا بھی ہے تو کسی مدرسے تو شیخ الحدیث نو بلاؤ وہ انٹرویو لے. تے ساڈے لوگاں دا پتہ جی انٹرویو کی ہوندا ہے؟ اے جی میاں صاحب دا ایک شعر سنا دیو، کیونکہ اساں یہی جے سننا ہے. اے تھوڑی جی ترنم لا دیو. اگر تساں قرت دا انٹرویو لینا ہے تو سامنے جیڑا انٹرویو لے رہے ہے وہ قرت دے قواعد نو جان دے، یا تے کوئی بڑا قاری بلاؤ وہ انٹرویو لے. اس تو بڑی دین دی اور عالم دی توہین ہے ہی نہیں کہ جاہل بندے کہنا سی مولوی دا انٹرویو لے. کاش مولوی غیرت رکھے تھی وہ کہے کہ میں انہاں بندیاں نو نماز وچ کھڑا ہون دینا جڑے مینوں 6 کلمے سنان گے تے 6 کلمے سنان گے تے پھر میں پیچھے کھڑا ہون دینا. یا انٹرویو لین تو پہلے مینوں وہ یہ دسن کہ نماز دیاں شرطاں کتنی ہیں. تو کیونکہ ایتھے آوے دا آوا بگڑیا ہویا تو سانو جدوں محافل با مقصد ہو جان گیاں نا دین سمجھ آئے گا. بھائی لوگ دین سمجھن، ایک دور سی دین سمجھن واسطے کتنی محنت کرتے سن. ایک بزرگ نے انہاں نو تلاش سی کہ مینوں کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ جو حدیث خالد ابن ولید اپنی سند نال بیان کرے. حدیث خالد ابن ولید رضی اللہ، ایک حدیث حضرت خالد ابن ولید کیونکہ میدان دے مرد سن، اسلام دی خاطر 100 جنگاں لڑیاں، تقریباً ہر جنگ بھی جھنڈا فتح دا گاڑ کے آئے. اور اجے تک ماں نے اتنیاں صدیاں گزر گئیاں نے کسے ماں نے خالد جیسا جرنیل پیدا نہیں کیتا. اور حضرت خالد ابن ولید جس تلوار نہ لڑائی کرتے سن وہ تلوار اتنی وزنی سی کہ لوگ ویکھ کے حیران ہو جاندے سن. اج دے دور وچ بھی حضرت خالد ابن ولید دی تلوار نو دیکھیا جائے نا جا کے میوزیم دے اندر جتھے پئی ہوئی ہے بندہ حیران ہو جاندا ہے کہ اتنی وزنی تلوار، لیکن بازو بھی تے خالد دے سن. پتہ جی جدوں حضرت خالد نے کلمہ پڑھیا سی تے حضور نے فرمایا سی اج عرب نے اپنی لگاماں میرے حوالے کر دتیاں. میرے آقا نے خود نعرہ لگایا. تو حضرت خالد ابن ولید نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ میں حضور دے کول بیٹھا سا، ایک عربی آیا، انہیں کچھ سوال کیتے اور حضور نے انہاں سوالاں دے جواب دیتے. میں صرف دسنا چاہنا ہے کہ دین دا شوق کتنا سی. یہ حدیث بہت لمبی ہے، میں ادھر نہیں جاواں گا، صرف دسنا چاہنا ہے. تو بزرگ کہندے نے مینوں شوق سی کہ میں حدیث خالد ابن ولید سیکھاں، سونا ایسے بندے کولو جو اپنی سند نال بیان کرے. فرماندے نے کہ مینوں پتہ چلیا کہ مصر دے اندر ایک بزرگ نے ابو حامد مصری، وہ اپنی سند نال یہ حدیث بیان کرتے ہیں. یعنی وہ بیان کریں گے کہ میں جس کو سنی پھر اس نے کس کو سنی پھر اس نے کس کو سنی، اور حضرت خالد ابن ولید تک یہ بات جائے گی. درمیان میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوئے گا کہ جس دا نام انہوں نے نہیں پتا ہوئے گا. اور پھر حضرت خالد نے جس نو دسی پھر اس نے اگے دسی، اسی طرح یہ حدیث اس بندے تک خود پہنچی ہوئے اور اس نے سن کے پھر اگے بیان کرے، کتاب بچوں نہ پڑھی ہوئے. تو فرماندے نے کہ مینوں پتہ چلیا تو دل باغ باغ ہو گیا، لیکن میرے کول مصر جان جوگے پیسے نہیں سن کہ میں کرائے تے اونٹ یا گھوڑا لے لواں. فرماندے نے حدیث دا اتنا شوق سی کہ میں پیدل ہی مصر چل پیا اور کئی دنوں دا سفر کر کے میں مصر پہنچیا. پیراں میں چھالے پہ گئے. ابو حامد مصری دا گھر تلاش کیتا،
اور انہاں نال ملاقات کر کے کیا کہ سنیا کہ تسی حدیث خالد ابن ولید اپنی سند نال بیان کر دے ہو. تو فرمایا الحمدللہ اس وقت میں واحد بندہ رہ گیا کہ جو اپنی سند نال بیان کر دے. تو میں نے کیا جی میں وہ حدیث سنن واسطے آیا. تو آپ نے فرمایا بیٹا بہت بڑی چیز لین واسطے آیا, انج نہیں ملے گی, ادھے واسطے فیس جمع کرانی پڑے گی, اس واسطے فیس جمع کرانی پڑے گی. تو بزرگ فرماندے نے میری ہچکی بند گئی. میں کیا حضور میرے کول اگر پیسے ہوندے تو پہلا میں چھالے نہ پیندے. میں پیدل چل کے آیا تو میرے کول تو پیسے نہیں کہ فیس جمع کراواں. تو انہوں نے فرمایا میں حدیث بیچدا نہیں, میں تیرے کولو پیسے نہیں لینے. تو میں کیا پھر ادھی فیس کیے؟ فرمایا بیٹا تو ہو اس کا نور حاصل کرنا ہے, برکت بیٹا صاف کرنا پڑے گا. اور فیس یہ ہے کہ انصاف کرنا ہوگا. غلطی اور 11 گھنٹے سے نفی ہو گیا سوائے 5 ایگزام دنوں کے لیے رجل سے ہوگا یہ فیس جمع کرا کے پورا سال روزے نہ گزار تو میں کبھی حدیث سنا دوں. کہتے ہیں اتنا شوق سے حضور کی کو حدیث سنن کا کہ میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں ہوں مصر جاواں گا, دن مزدوری کراں گا, نادے روزہ رکھاں گا اور حق کی درود پڑھاں گا, کچھ آرام کراں گا, پھر تہجد کے نفل پڑھاں گا. کہ پورا سال میں نے مصر مزدوری کرنے گزاریا تاکہ سیکولر کاری کے معاملات کو ختم. مزدوری بھی کرتا رہا, روزہ بھی رکھیا, اور جب پورا سال مکمل ہو گیا کتنا شوق سی 2 دنیا نے گھر نہیں گئے. میں پورا سال مصر کے اندر گیا, میں اپنے گھر کی طرف نہیں گیا. سال گزر گیا تو پھر ابو احمد مصری کے دروازے کے گھر میں دستک دی. آپ کا غلام آیا, میں کیا ملنا چاہتا ہے, میں منظر دکھاتا گیا. ابو احمد مصری تشریف لے آئے, میں کیا اردو میں گاڑیاں نہیں. سال پہلے آیا تھا, حدیث سننا چاہتا تھا, دوسرا کیا سی فیس جمع کرا, حضور میں بدلی فیس جمع کرا. میں پورا سال روزے نہ گزارے گئے, روزہ رکھ کے نفل پڑھ کے عبادت کر کے رزق حلال کما کے میں نے اپنا دل صاف کر لیا ہے. ہوں ذرا میں نے حضور دی حدیث سنا دیو. ابو محمد مصری نے کیا بیٹا مبارک ہوگی تو فیس جمع کرائیے پر انتظار کر, ذرا میں غسل کر کے نیا کپڑا پہناواں, یار کی گل کرنی ہے, ذرا ماحول سے بنا دیا جائے. محفل کو باہر کوئی بندہ پوچھا لا کے اندر آ کے نعرے نام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے, اتنے سے کہیں وضو بھی نہیں کیتا ہوگا کہ نبی کی محفل بھی جاتے رہ جاتے ہیں. فرمایا نا تھی کتاباں پڑھ کے دیکھو, حضرت امام بخاری کے گھر کوئی بندہ ہوتا سی نا کہ آپ غلام کو فرماتے سن کچھ مسئلہ پوچھنا آیا یا حدیث سننا آیا ہے. اگر وہ کہتا سی مسئلہ پوچھنا ہے کچھ جب کہ مسئلہ کرتے سن, اگر کہتا سی حدیث سننی ہے تو فرماتے سن انہوں بٹھا کمرے خوشبو سلکا دے, میں ذرا غسل کر کے نواں کپڑا پاواں, یا آپ کی گل کرنی ہے, ذرا پاکیزہ ماحول بنا دیتا جائے. میرے بھائیوں جب ایسے ماحول بنے تو پھر زمانہ کہنے کے قابل ہوتیاں نے ملک چند بدل کر جاتی ہیں, مکھے چمکتی بات نورانی ہے, کاری گول پتے خبرستانی ہے, محمود علی ہند صرف مثال ہوتی ہے یہ واقعہ کہ کتنی محنت لوگ کرتے سن حضور کا دین کرنا. اس کے بعد جب محافل کا مقصد ہو گئی ہے تو پھر ساری محافل کے اندر 4 باتیں ہر محفل بھی ہونا چاہیے. جس طرح انداز بدل بدل کے بیان کرو, لیکن 4 ٹاپک ہر محفل بھی ہونے چاہیے. سب تو پہلے ہے عقیدہ توحید. عقیدہ توحید تعلق باللہ, اللہ کی وحدانیت, اس کی بارگاہ میں جھکنا, پھر اس کی طرف نوازنا, پھر اس کی رحمت یا مسلم انعام و انعام کیا جائے. لیکن بد
بدقسمتی کے نام سارے اسٹیجاں پہ جو توحید بیان کرے لوگ مجھے کو پوچھتے ہیں گاڑی میں نہیں آ گیا یا اسی طرح نہیں ایسا مضمون بن دیتے ہیں جہاں مضمون تھوڑا جہا عیسیٰ نام ہوتا ہے کہ سانو رابطہ لگے لگتا جہاں حضرت ابو بکر کا نام بڑا اچھا لگے تو وہ سانو فارسی لگن لگ پہ جہاں حضرت امیر معاویہ کی تعریف کر دے سانو معافی لگن لگ پہ یہ بھی ایسا مضمون بنتے ہیں توحید خدا عنوان ہے کہ ذکر یعنی خدا عنوان ہے کہ ذکر صحابہ خدا عنوان ہے میں علماء کی موجودگی بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں کہ یہ بنتے ہوئے لوگ نے نا انہوں کو الگ کر دیو ہاں جتنے رب کی توحید بھی ملے نبی کی رسالت بھی ملے صحابہ کا پیار بھی ملے آل بیت کا ادب بھی ملے اور ایک نمبر بابیاں کا پیار بھی ملے انہوں نے اہل سنت و جماعت بنایا جاتا ہے کیونکہ اہل سنت و جماعت کے اور ہر ایک چیز ہے سارا سب کو پہلا مضمون اللہ کی توحید ہونا چاہیے لیکن پھر بھی ایک بات پر کروں گا کہ تھی یہ اپنے علاقے میں اس خطہ کشمیر یا پاکستان کیونکہ چند نیتا کا سفر ہوتا ہے تھی پاکستان میں بھی داخل ہو جاتے ہو کشمیر میں بھی داخل ہو جاتے ہو تو ذرا پھر کے دیکھو پورا سال دیکھتے ہو ساری کسی مسجد کی تمہیں توحید کانفرنس کا اشتہار نہیں ملے گا توحید بیان کرنا کیوں ضروری ہے اس کے بہت ساری چیزاں ہیں لیکن ایک چیز بتا کر انسان پہ پریشانی آتی رہتی انسان پہ تکلیف آتی رہتی کبھی وہی دکان نہیں چل رہی ہوتی کبھی وہی کاروبار کی پریشانی آ جاتی کبھی بیٹی جوان ہے بالا کی چاندی آ گئی پیسہ ہے مگر رشتہ نہیں ملتا کبھی بیٹیاں واسطے رشتہ نہیں کیا ملتا کبھی جناب وہ گھر کی سکون نہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں تو پھر بندہ کدھر جائے سارے ہم دسیا جاتا ہے فلاں جگہ کی بابا نہ وہ بس دستی پھیر کے چھو کرتا ہے تو کم ہو دسیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ کی آمد اور اتنے سب کو پہلی بات ہے تھی کسی عمل کو بھی چلے جاؤ انہیں کی بات رکھی ہے کہ تیرے کی جادو ہے بندش ہوئی کیوں جی وہ نہ دسے تھی وہ گھر چل دے انہیں تے دسنا تاں تے وہ گھر چلنا اشفاق احمد کہندا ہے کہ بندہ کسی عمل نو کہندا ہے کہ میرا گھر نہیں چلدا وہ 50,000 لے کے اپنا چلا لیندا تے بندے دا اوتھے رہندا انج نہیں ہوندا صبح اٹھ کے اے تعویذ ساڑنا ہے انہوں جتیاں مارنیاں نے انج کرنا ہے اور کئی ساڈے لوگ کہندے نہیں جناب منت من لو فلاں جگہ تے بکرے دی منت منو فلاں جگہ تے کئی لوگ ایسے جاہل نے کہ منت دے طور تے اپنے گھر تے علم بھی لا دیندے کئی ونگ پا لیندے کئی پتر نو لٹ رکھا دیندے نے عجیب جیا مزاج یہ منت مننی بھائی منت ہوئے جو شریعت دے دائرے وچ ہوئے جو شریعت دے دائرے تو باہر ہو منت نہیں ہوندی چلو جی منت تسی جو بھی کرو گے وہ دیتے کچھ نہ کچھ تے خرچہ آئے گا جو بھی منت منو گے بکرے دیئے تے آج کل ویسے ہو 25,000 دام ہے چادر چڑھانی ہے تے پہلے سفر کرو تے اتھے جاؤ ان صوفیاء نے ایک طریقہ دسیا فرماندے نے اے میم تے زبر سی تے منت بنیا اے ذرا زیر کر دے تے منت بن جاندے 3 حرف نے میم نون تے میم تے زبر ہوئے تو منت میم تھلے زیر ہوئے تو منت وہ کہندے نے یہ منتاں دور جا کے پوریاں کرنیاں نے تے مسلے تے رب دی منت ہی کر لے لکھا منتا منیاں پر لا حاصل ایک منت کیتی من یار گیا لکھا منتا منیاں پر لا حاصل ایک منت کیتی من یار گیا ایک مسئلہ زیر زبرداسی جیڑا سمجھ گیا لنگ پار گیا ان پتہ جے توحید کس نو کیا جاندے آؤ میں دساں حضور غوث اعظم دا فرمان فتول غیب آپ دے خطابات دی کتاب او دے اندر آپ دا فرمان موجود ہے میں اس نو
آسان عام فہم کر کے بیان کرنا چاہنا ہے، عام فہم بیان کر رہے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے۔ آپ فرماندے نے حضور غوث اعظم کہ کچھ پریشانیاں ایسیاں ہوندیاں نے کہ دولت ہون دے باوجود بھی حل نہیں ہوندیاں، تے کچھ مسئلے ایسے ہوندے نے وزیراں نال بھی یاری ہوئے تے حل نہیں ہوندے، بادشاہ وقت بھی تہاڈی مدد کرنا چاہے تے نہیں کر سکتا، کچھ پریشانیاں ایسیاں ہوندیاں نے۔ تو حضور غوث اعظم فرماندے نے جیڑیاں پریشانیاں دولت نال حل نہ ہوندیاں ہون تے بادشاہ اور وزیراں دے نال بھی حل نہ ہوندیاں ہون، وہ تہجد دے مصلے تے حل ہو جاندیاں۔ اساں رب نو کدی پکارے نہیں، بڑی معذرت دے نال۔ اساں بارش بھی ویکھنی ہوئے تے گوگل تو ویکھدے ہیں، اللہ آگے کدی ہون التجا کردہ مزاج ہی نہیں، گڑ گڑاندے ہاں ہی نہیں۔ نماز استسقاء دا شوق ہی ختم ہو گیا، کیوں؟ کوئی کہے نماز استسقاء پڑھی ہے تے گوگل ویکھدے نہیں، جو مہینہ کو نہیں بارش ہونی۔ یعنی رب دیاں رحمتاں تے یقین نہیں، اودیاں قدرتاں تے یقین نہیں، تے جو گوگل نے لکھ دیتا ہے، گوگل تے لکھدا ہے بارش نہیں ہونی تے گھنٹے بعد شروع ہو جاندی ہے۔ ایسے منظر دیکھے، گوگل کہندہ ہے، محکمہ موسمیات کہندے نے کہ بارش نہیں ہونی تے ہو جاندی ہے، وہ کہندے نے اس باری اتنیاں ہونیاں نے تے مہینہ لگ جاندہ، ہوندی ہی نہیں۔ اس سائنسی ایجادات نے نا، میرے کول ایک بندہ جمعہ پڑھ دے کہندہ ہے میرے گھر امید لگ گئی، کچھ عرصے تو بعد الٹرا ساؤنڈ کرایا تو ڈاکٹر نے دسیا کہ تیری بیٹی ہے، پھر ایک اور جگہ تے الٹرا ساؤنڈ کرایا، انہیں بھی دسیا بیٹی ہے۔ کہندہ ہے میں ساری شاپنگ بیٹی دے حساب نال کی، بڑے مہنگے الٹرا ساؤنڈ، بڑی قابل لیڈی ڈاکٹراں انہاں دسیا بیٹی ہے، ساری شاپنگ بیٹی دے حساب نال کیتی، کپڑا ہر چیز بیٹی دے حساب نال لے کے اسپتال گیا، ولادت ہوئی تو بیٹا، کیونکہ حقیقی علم اس کو لے کی دینا ہے اودی مرضی ہے، وہ چاہے تے پتر دے وے، چاہے تے تیاں دے وے، چاہے تے دوویں دے وے، چاہے تے کچھ نہ دے۔ لیکن اسی اللہ دی بارگاہ بھی چکنا چھڑ گئے، جدوں بندہ یقین نال اپنے رب کو لو منگدا ہے نا۔ میں اس دا ایک واقعہ بیان کرنا چاہنا ہے، خیال تے میرا کچھ اور سی، لیکن جدوں دا آیا میں نو اتنے پیغام ملے نے بھائی واقعہ بیان کرنا ہے، میں نے لگیا کہ شاید میں نو بلائے اسی واقعہ واسطے گیا سی۔ تو توجہ فرمانا، جدوں بندہ اپنے رب تے یقین کر لیتا ہے، جدوں وہ اپنے رب کولو یقین نال منگدا ہے، ان رب کولو منگن دا طریقہ کی ہے؟ بھائی اسی مسجد بیٹھ کے دعا پہ کردے ہوندے ہیں، ادھر دعا ہے تے ادھر مسجد دیاں ٹیلاں پہ ویکھدے ہوندے ہیں، ادھر رب کولو دعا ہے تے ادھر مڑ کے ویکھدے ہیں کیڑا آیا تے کیڑا نہیں آیا، ادھر دعا رب کولو ہے تے چھت پہ ویکھدے ہیں کتھوں رنگ پٹیا ہے تے کتھوں نہیں پٹیا۔ اس طرح نہیں، رب کولو منگنا تے ہر پاسیوں توجہ ہٹا کے رب وال کر کے تے اس یقین نال ہاتھ چک کہ مر مرا کے پہنچے ہاں، انج نہ سجنا بوآ ٹو، میرے کول نے گلاں دو، اپنا کر یا میرا ہو۔ مر مرا کے پہنچے مر مرا کے پہنچے ہاں، انج نہ سجنا بوآ ٹو، میرے کول نے گلاں دو، اپنا کر یا میرا ہو۔ وہ منگن دا طریقہ ہوتا ہے۔ سعودی عرب ایک ڈاکٹر گزرے نے، ڈاکٹر عمر، انہوں نے اپنی زندگی وچ اپنے کچھ خاص واقعات اپنی ڈائری دے اندر لکھے سن۔ کچھ لوگاں دی عادت ہوندی ہے، انہاں دا ایک مشغلہ، ایک ہابی ہوندی ہے کہ وہ اپنی زندگی دیاں خاص باتاں ڈائری تے لکھ دے رہندے ہیں۔ تقریباً 15-16 سال ہو گئے نے، یا شاید اس تو کچھ زیادہ ہوئے گا، انہاں دا بھی سال ہویا ہے 95 سال دی عمر وچ۔ انہاں نے اپنی ڈائری تے جو واقعات لکھے سن، انہاں وچوں ایک واقعہ کہ وہ کہندے نے میں اپنی اکھاں نال منظر دیکھیا ہے کہ رب کریم کتنا ہے۔
کہندے نے میں ہڈیاں دا سپیشلسٹ ڈاکٹر بن کے جدوں سعودیہ آیا تو میرے جوڑ دا کوئی دوسرا ڈاکٹر نہیں سی، دور دور تو لوگ میرے کو آندے سن، ایک بڑا نام، جدوں تھوڑا جہا نام ہو جائے نا تو پھر تھوڑے جے نخرے ود جاتے، پھر تھوڑے جے نخرے ود جاتے، تو مریض زیادہ آن لگ پہ، نام ہو گیا تو پھر نہ فیساں بڑھا دیتی ہیں، ٹوکن سسٹم کر دیتا، نمبر لگواؤ تو پھر، اور فیس اتنی ہو گئی کہ غریب میرے کلینک وچ نہیں سی بڑھ سکتا۔ میں نو تواڈے علاقے دا تے نہیں پتا، لیکن راول پنڈی کئی ڈاکٹر ایسے نے کہ جو بڑے مشہور نے، لیکن انہاں دے کلینک وچ وڑ جاؤ نا تو کم از کم 60-70 ہزار جیب وچ ہوے تو پھر تسی اوتھے چیک کرا سکتے ہو۔ تسی باہر تو ٹیسٹ کرا کے اسی دن لے کے جاؤ تے ڈاکٹر صاحب وہ ٹیسٹ ویکھن گے تے چک کے پڑا مارن گے کہ اے لیبارٹریاں، اے مشیناں اچھیاں نہیں جو میرے کلینک وچ نے، وہ اچھیاں مشیناں نے۔ وہ اپنی کلینک تو علاوہ، اپنی لیبارٹری تو علاوہ کسی لیبارٹری دا ٹیسٹ بھی قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے نہیں پتا کہ غریب ادھار چاہ کے آیا، انہیں 10,000 ان باہر دیتا ہے تو وہ اندر 15,000 دا ٹیسٹ کریں گے۔ کئی ایسے مہربان نے کہ مثال دے طور تے گولی اوہی پیراسیٹامول ہے، لیکن کمپنی دے نال رابطہ کر کے انہاں نام بدلوا کے اوہی گولی، پیکنگ بدلوا کے اوہی کرائی ہوندی ہے، اپنے کول رکھی ہوندی ہے، اور انہاں دی لکھی گولی انہاں دی دکان تو علاوہ، انہاں دے کلینک تو علاوہ کدھرے نہیں ملتی۔ یعنی ٹوٹل سمجھ لو کہ کسائی بیٹھے ہوندے ہیں، انہاں نو اے نہیں پتا ہوندا کہ غریب پیا مرد ہے، وہ کہندے نے فیس جمع کراؤ گے تو ہاتھ لگاواں گے۔ انسانیت نام دی چیز تک کوئی نہیں۔ کتنے مریض نے جو اسپتال وچ درد نال کرا رہے ہوندے نے اور ڈاکٹر صاحب گپاں پہ ماردے ہوندے نے، موبائل تے میسج پہ پڑھ دے ہوندے نے۔ ایسی ویڈیو عام سانو اس وقت یوٹیوب تے نظر آندیاں نے، فیس بک تے، بندے دا پیٹ کھولیا ہویا ہے، وہ آپس بھی گپاں پہ مار دے، احساس ذمہ داری نہیں۔ تو خیر کتنے دکھڑے اپنے ملک دے پھولیے تے کتنیاں باتاں کریے کہ تھے انسانیت کو اسی کتنے دور ہاں۔ اتھے ڈرامہ ویکھیے نا تے ڈرامہ ویکھدیاں بندے روندے پہ ہوندے نے، حالانکہ وہ ڈرامہ ہوندا ہے، اور سکا پھرا پریشان ہوئے تو کہندے نے ڈرامہ پیا کر دے۔ جدوں ڈرامے حقیقت لگن لگ پین اور حقیقت ڈرامہ لگن لگ پوے تو پھر اس قوم نو سمجھانا بے سود ہو جاتا ہے۔ جدوں اس قوم نو میچ دی اہمیت دا پتہ ہوئے لیکن نماز دی اہمیت دا پتہ نہ ہوئے تو پھر سمجھانا بے سود ہو جاتا ہے۔ جدوں اس قوم نو اتنا پتہ ہوئے کہ اپنی گڈی تے پردہ رکھنا خراش نہ پہ جائے اور بیٹی ادھا ننگا جسم کر کے نال لے کے جائے، اور یہ بھی نہ پتہ ہوئے بتیاں تے بھی پردہ کرایا جاتا ہے، تو پھر یہ چیزاں بے سود ہو جانیاں نے سمجھانا۔ تو جدوں عقل کم کرنا چھوڑ دے وے اور جدوں او دی پوری کوشش ہوئے کہ میری بیٹی بھی انگریز لگے، میرا بیٹا بھی انگریز لگے، دعا کرو اللہ سوچ دے وے کہ میری دھی فاطمہ دی کنیز لگے، میرا بیٹا علی دا غلام لگے، تو پھر یہ سوچ کام کر دی۔ تو خیر ڈاکٹر عمر کہندا ہے کہ سعودیہ حکومت نے پوری دنیا دے جو بڑے آرتھوپیڈک ہڈیاں دے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سن اور پروفیسر کہ جو انہاں ڈاکٹراں نو پڑھاندے نے میڈیکل کالج دے اندر، جو بڑے بڑے نام سن، انہاں دی دعوت کیتی اور ایک کانفرنس رکھی کہ آؤ اور ہڈیاں دے مریضاں واسطے اپنی اپنی آراء، اپنی اپنی تجاویز پیش کرو تاکہ علاج وچ آسانیاں کیتیاں جان۔ میں کیونکہ سعودیہ رہندا ساں، میں عربی ساں، تو سعودیہ نے حکومت نے مینوں کیا کہ نمائندگی تو کرنی ہے، اور مینوں کیا گیا کہ پہلا مقالہ تو پیش کرنا ہے ہڈیاں دے متعلق۔ کہندے نے میں نے 4 ہفتے لگا کے ایک مقالہ لکھیا، بڑی رحسل کی تھی، جہاز دا ٹکٹ بھیجیا گیا، میں ریاض ایئرپورٹ تے آ کے بیٹھ گیا، ادوں ایئرپورٹ بھی اس طرح سجے تجے نہیں سن، بہت پرانی بات ہے۔ تو کہندے نے کہ میں انتظار بھی ساں کہ آواز آئے کہ مسافر آ جان جہاز بھی، لیکن آواز آئی کہ موسم اچانک خراب ہو گیا تو جہاز نہیں جائے گا۔
میں ریسپشن تے چلا گیا، بات کی تھی کہ میرا جانا بہت ضروری ہے. انہوں نے کیا کہ موسم اتنا خراب ہونے والا ہے کہ جہاز اڑیا اور موسم خراب ہو گیا تو جہاز کریش کر جائے گا. اتنی شدت دی آندھی آن والی ہے، تو انہوں بہت جلدی ہے تو بائی روڈ چلے جاؤ. ادھوں سڑکاں بھی کچھ پکیاں کچھ کچیاں. تو میرا ڈرائیور میں نے چھوڑ کے چلا گیا سی، تو موبائل فون ہے نہیں سن. تو ایئرپورٹ تو میں نے کرائے تے گڈی خود لے لئی، چلانی شروع کی تھی. 6 گھنٹے دا رستہ سی. کہندے نے گھنٹہ سفر کیتا تو طوفان اتنی شدت دا آیا کہ اس نے ریت اڑا اڑا کے رستے دے نشان بھی مٹا دیتے. پھر بارش، بادل دی گرج، بجلی دی چمک. میں رستہ بھول گیا اور 3 گھنٹے بغیر کسی لوکیشن نیویگیشن دے، بغیر اس بات دے کہ میں کدھر جا رہے ہیں، سوچ ہی کو نہیں، رستہ بھولیا ہویا سا. 3 گھنٹے میں بھولے رستے تے چلدا رہا. بڑی پریشانی. ایک چھوٹی جی بستی سی، وہ دے قریب پہنچیا تو گڈی خراب ہو گئی. اچانک خیال آیا کہ ادوں کیونکہ تار والے تو فون ہے سن کہ اس گھر وچ کوئی فون ہوے گا اتنے بستی وچ، تو میں فون کر کے پہلے نہ پوچھاں یہ بستی کیڑی ہے. اپنے ڈرائیور نو فون کردا ہے، گڈی لے کے آ جاندا ہے. چلو میں لیٹ پہنچاں گا، پہنچ تو جاواں گا. کہندے نے کہ میں جو قریب گھر سی نا، بارش برستی وچ نکلیا، دستک دتی تو ایک خاتون دی آواز آئی، جو بھی ہے دروازہ کھلا ہے اندر آ جائے. میں نے دروازہ کھولیا تو ایک ضعیف العمر عورت پنگوڑے کول بیٹھی ہے، بچہ پنگوڑے وچ لیٹے ہے. میں سلام کیتا، انہیں جواب دیتا. میں کہا اماں میں نے فون کرنا ہے. تو اس نے کہا بیٹا اس بستی وچ بجلی اور فون دونوں نہیں. میں اپنی پریشانی دسی کہ میں جانا ہے بہت ضروری. انہیں کہا بیٹا اللہ دی رضا تے راضی رہے، میں اتنا کر سکتی ہاں کہ اندر آ جا، میرا مہمان بن جا. میں کھانا بھی دیندی ہاں، بستر بھی دیندی ہاں، آرام کر. بارش رکے گی تو ادھر کسے نے آنا ہے. نہ جاندا تو کیا کردا. میں اندر گیا تو کہندی ہے تو اس بچے نو چولہے دے، میں تیرا کھانا لے کے آنی ہوں. میں چولہے دین بہ گیا، نالے چولہے دے رہا سا، نالے در و دیوار نو دیکھیا تو ہر کونے تو غربت پہ ٹپکدی سی. بڑیا روٹی لے کے لے آئی، اس نے روٹی رکھی، میں کھان لگ پیا. وہ چولہے کول بہ کے چولہے دین لگ پئی. 2 نوالے لے تو میں نے کیا کہ بی بی اے بیٹا بچہ تیرا کی لگتا ہے؟ اس نے کیا میرا پوتا ہے. میں کیا ایدے ماں باپ کتھے نے؟ کہندی ہے ایک حادثے وچ مارے گئے نے. اس گھر وچ ایک میں ہاں، ایک کے بچہ ہے اور تیسرا کوئی نہیں رہندا. خامد میرا پہلے فوت ہو گیا ہے. میں کیا بی بی بچہ سو رہے ہے، بڈھی ہڈیاں نے تیریاں تھک رہی ہیں تو چولہا روک دے. اس نے کیا نہیں، چولہا رکے گا نہ تے بچہ رو پوے گا. میں نے وجہ پوچھی تو کہندی یہ ہڈیاں دے مرض وچ مبتلا ہے. میں کیا اگر ہڈیاں دا مریض ہے تے علاج کرا. کہندی ہے بیٹا میں قریب جتنے ڈاکٹر نے سب نو چیک کرا بیٹھی ہاں، ہر ڈاکٹر نے ایک ہی بات کیتی ہے کہ تیرے اس بچے دا علاج ہو سکتا ہے مگر اسی نہیں کر سکتے. سپیشلسٹ سرجن ادا آپریشن کرے گا، ہڈیاں دے جوڑ لگائے گا تے بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اور انہوں نے ایک رستہ بھی دسیا ہے کہ ریاض وچ ایک عمر نام دا ڈاکٹر ہے، بہت قابل ہے، لیکن انہوں نے دسیا ہے کہ فیساں زیادہ نہیں، وقت بڑی مشکل نال ملتا ہے. تو میں بیوہ بھی ہاں، کمان والا، بیٹا بھی فوت ہو گیا، بہو بھی کوئی نہیں. میں کسے کولو ادھار منگا تے میں کو نہیں دیندا کیونکہ میں واپس نہیں دے سکتی. تو میں نو اتنا تے پتہ ہے کہ میں اگر جاواں گی تے پائی منگ کے فیس دے پیسے لے جانے پین گے. لیکن جس دن دا پتہ چلیا ہے نا کہ کوئی ہے جو میرے پوترے دا علاج کر سکتا ہے، تو ہر روز راتی عشاء دی نماز پڑھ کے مسلے تے چولی کھلار کے کہنیاں میں مجبوراں تو اللہ کل شین قدیر ہے. میں ریاض جان دی طاقت نہیں رکھ دی مگر تو انہوں اتھے لیان دیاں طاقتاں تو رکھدا ہے نا. اے اللہ کدی اس دیاں واگاں موڑ، کدی او دے رستے ادھر پھیر دے، کدی انہوں میں غریب دے کر لے کے آ. میرا جانا اور ہے، تیرا لے آنا اور ہے. میں جاواں گی تے پیسے دا انتظام کر کے جاواں گی، تو لے آئیں گا تو پیسیاں دیاں گلنا نہیں ہون گیاں.
میں جاواں گی تے پتہ نہیں وقت لبے نہ لبے، تو لے آئے گا تے سارا وقت ہی میرا ہوئے گا۔ میں بڑیاں دعاواں کر دیاں کہ کدی او عمر میرے گھر آ جائے اور میرے پوترے دا علاج کرے۔ عمر کہندا ہے میرے ہاتھ چو روٹی دا نوالا گر گیا، میرے آنسو میرے چہرے تے پھیل گئے۔ بڈھی کہندی ہے تینوں کی ہو گیا ہے مسافر؟ میں کہ اماں اج بڑا غصہ سی میرے نال کی پیا ہوندا ہے، لیکن جدوں تیری گل سنی ہے تے اودی رحمت تے نظر گئی ہے تے رو پیا ہے۔ کتنا کریم رب ہے کہ تیری جیسی غریب بڈھی دی بھی گل انہیں رد نہیں جان دیتی۔ اج تیرے خاطر انہیں آندھیاں چاڑیاں نے، اج تیرے خاطر انہیں موسم خراب کیتا ہے، اج تیری خاطر انہیں جہاز کینسل کرائے نے، اج تیری خاطر انہیں رستے پلائے نے، اج تیری خاطر انہیں گڈیاں خراب کرائیاں نے۔ وہ ڈاکٹر جو غریب نو کلینک نہیں سی نہ بڑھن دیندا، اج اودے ہتھوں غریب دے بچیاں نو جھوٹے بھی دیواندا رہیا ہے، اج غریباں دے گھر بٹھا کے کھانا بھی کھلاندا رہیا ہے۔ اے اماں تو جو اس دے کرم تے ناز کیتا سی نا، اس یقین نے اج عمر نو گریبان تو پکڑ کے تیرے سامنے بٹھا دیتا ہے۔ ہن تیرے بیٹے دا آپریشن بھی ہوئے گا، ہن تیرے بیٹے دا علاج بھی ہوئے گا، ہن تیرا بیٹا دوائی بھی لوے گا، لیکن ہن پیسیاں دی بات نہیں ہوئے گی، کیونکہ ہن رب دیاں رحمتاں تیرے نال ہو گئی۔ تیرا کرم جو شاید زیوکار ہو جائے، تیرا کرم جو شاید زیوکار ہو جائے، گدائے خاک نشیں تاجدار ہو جائے، کرشمے اس کی کریمی کے دیکھنے ہو اگر تو گنہگار ذرا شرمسار ہو جائے۔ اے میرے بھائی تہجد دا مصلی بچھا، اگر کوئی تیری مدد نہیں کردا نہ کر، اپنے رب نو کہہ میں انا تے تلکن رستہ کیوں کر روے سنبھالا، تکے دیون والے بوتے تو ہاتھ پکڑن والا۔ تو اپنے رب دے نال اپنا تعلق استوار کرو، عقیدہ توحید اپنی زندگی دا حصہ بناؤ۔ یہ عقیدہ توحید ہر ولی دا پیغام ہے، ہر عالم دین دا پیغام ہے، ہر صحابی دا پیغام ہے۔ اسی عقیدہ نو بیان کر کے معین الدین نے 90 لاکھ نو میرے محمد کریم دا کلمہ پڑھا۔ دوسرا ہے تعلق بالرسالت، عقیدہ رسالت، حضور نال تعلق۔ اور یاد رکھو رب کریم نے خود فرمایا ہے جے میرے نال تعلق پختہ کرنا ہے تو یار دے بن جاؤ، اگر میرے نال پیار کرنا ہے تو یار دے بن جاؤ۔ جو یار دے قریب نظر آئے گا نا یحببکم اللہ، میں خود اودے نال پیار کروں۔ دیکھو ذرا قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ فرماندا ہے محبوب فرما دیو لوگو اگر اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہو فتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تواڈے نال پیار کرے گا۔ پیار اللہ نال کرنا چاہتے ہو اتباع رسول دی کرو، یعنی تعلق بالرسالت، تعلق بالرسول مضبوط کر لو۔ ہن تعلق بالرسول مضبوط کرنے واسطے جو سب تو پہلی چیز ہے نا، حضور دی سیرت اور حضور دے احکامات تے عمل کیتا جائے۔ اسی اسلام واسطے دیگاں پکان واسطے تیار ہاں، جھنڈیاں لان واسطے تیار ہاں، نعرے لگان واسطے تیار ہاں، مگر حضور دی سنت اپنان واسطے تیار نہیں۔ سانو سنتاں دا پتہ ہی نہیں کہ حضور دیاں سنتاں کیڑیاں نے۔ کاش اسی اپنی اولاد نو بچپن تو جدوں پہلے دن بیٹا پیالہ پکڑ کے پانی پینا چاہندا ہے نا تو انہوں دسیا جائے کہ حضور دا پانی پین دا طریقہ کی سی، آقا کریم نے کھایا کس طرح، حضور نے پیا کس طرح، حضور چل دے کس طرح سن، آقا کریم دے لیل و نہار کس طرح گزرتے نے۔ سانو انہاں سنتاں دا نہیں پتا۔ کچھ چیزاں ایسیاں نے کہ جنہاں دا مثلاً اسی اللہ دے بندے ہاں لیکن سانو نہیں پتا کہ اللہ دے حقوق کی نے جو اساں پورے کرنے۔ اسی حضور دے امتی ہاں لیکن سانو نہیں پتا کہ حضور دے حق کیڑے نے جو اساں پورے کرنے۔ قرآن ساڈی الہامی کتاب ہے لیکن سانو نہیں پتا کہ قرآن دے حق کتنے نے۔
5 वक्त तुसी मस्जिद जांदे हो, जुमा पढ़ते हो, लेकिन क्या तुहानू पता है कि मस्जिद दा हक की है? सानू इतना पता है साडा हक इत्थे रख, बस इस तो उत्ते सानू नहीं पता। बस साडा हक इत्थे रख ते बाकी कोई पता नहीं। वजू दा हक पता है कि वजू दा हक की है? मेरे आका करीम फरमांदे ने बंदा वजू करे तो वजू दा हक यह है कि वजू करन तो बाद 2 रकत नफल तहियतुल वजू पढ़े, नफल ने। लेकिन हुजूर फरमांदे ने वजू दा हक है, और इतनी फजीलत वाली बंदगी है कि हुजूर जदों मेराज तो वापस आए ते हजरत बिलाल नू फरमाया, बिलाल मैं जन्नत दियां सड़कां ते चल रहा सा, मगर अपने अगे अगे तेरे चलण दी आवाज सुन रहा सा। इन्हां लफ्जां ते गौर करियो, बुखारी दी हदीस है। हुजूर फरमाते ने कि बिलाल मैं अपने अगे अगे तेरे चलण दी आवाज सुन रहा सा। गौर करना, हुजूर की फरमा रहे ने कि तेरे चलण दी आवाज। आज साडे हां कोई दुरूद पढ़े ना, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, या सलाम पढ़े मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तो कई दोस्त कहते ने भाई इतना जोर ला के पढ़ दियो, नबी पाक नू की पता है कि कौन पिया पढ़दा है। आवाज नाल पहचानना आसान है। मां कमरे च बैठी होवे, बाहर गली विच 10-15 बच्चे भी बोल रहे होन ना, जदों एक बच्चा जो उहदा बच्चा वो बोलेगा तो मां समझ जाएगी मेरा पिया बोलदा है। छोटे छोटे बच्चे एक जगह ते खेल रहे होन ना, भावें 50 बच्चा क्यों ना होवे, ते एक बच्चा कहे ना अम्मा, ते जिहदा पुत्र होंदा है वही कहंदी है जी पुत्र। आवाज नाल पहचानना बहुत आसान है, लेकिन मां अंदर बैठी है ते गली चों दा पुत्र पिया चलदा है, हुण उहनूं नहीं पता मैं कौन पिया चलदा है, क्योंकि चलण दी ते आवाज इतनी होंदी ही नहीं। हुजूर फरमा रहे ने कि इहदा मतलब यह है कि दुरूद पढ़ियो तो किसी दे आखे विच ना आवे वो पता नहीं नबी नूं पता है कि नहीं। ये आवाज़ां ते बहुत आसान ने, मैं ते तुहानूं चलण दीयां आवाज़ां नाल भी पहचान लैना, मैं ते तुहानूं चलण दीयां आवाज़ां नाल भी पहचान लैना है। भाई जितना जमीन तो जन्नत दूर है ना, मदीना इतना दूर नहीं। 500 साल बंदा एक घोड़े ते बह के एक स्पीड विच घोड़ा दौड़ांदा रहे तो पहला आसमान आंदा है, फिर पहला आसमान इतना मोटा है, फिर इतना दूजा आसमान दूर है, फिर दूजा आसमान इतना मोटा है। 7 आसमानां दे दरमियान, हर आसमान के दरमियान 500 साल का रास्ता है कि घोड़ा दौड़े एक स्पीड के नाल। हर आसमान इतना मोटा है, फिर ऊपर सिदरा है, फिर उसके ऊपर जन्नत है। और मेरे आका फरमाते ने मैं वो जन्नत विच सा, बिलाल जमीन पे चल रहा सी तो मैं ओदे चलण दी आवाज जन्नत में सुन रहा सा। ते मदीना इतना दूर ते नहीं, बंदा इत्थों सलाम देवे ते हुजूर ना सुन सके। इमाम उल अंबिया फरमाते ने इन्नी अस्मा सलाता आले मोहब्बती व आरिफहुम, प्यार वाला जदों भी दरूद पढ़दा है मैं ओदा दरूद सुन भी लेना हां और मैं उसनू पहचान भी लेना। तो साडा ताल्लुक बिर रसूल बड़ा कमजोर हो चुका है। मेरे आका फरमाते ने जो फितने के दौर विच मेरी एक सुन्नत जिंदा करेगा, अल्लाह ओनू 100 शहीदां दा सवाब अता करेगा। आज हुजूर दे कितने अहकामात ने कि जिन्हां ते असीं अमल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे नबी पाक ने फरमाया 4 चीजां जिन्हों मिल जान ओदी दुनिया भी कामयाब, ओदी आखिरत भी कामयाब। सहाबा ने अर्ज की थी आका वो 4 चीजां की ने? आका करीम ने फरमाया कि जिदी जुबान जिक्र वाली होवे, जिदा दिल शुक्र वाला होवे, जिदा बदन सबर वाला होवे, और जिन्हों नेक बीवी मिल जाए ओदी दुनिया भी कामयाब हो जाती है, ओदी आखिरत भी कामयाब हो जाती है। हुण सिर्फ मैं इतना पूछना चाहना है, हाथ खड़ा नहीं करावांगा कि कितने लोग ने कि जिन्हां दी जुबान अल्लाह दा जिक्र करन दी आली। मौलवी साहब ने कहा सी सुभान अल्लाह आखो तो कह लिया, कदी घर विच बैठ के भी उदियां कुदरतां वेख के सुभान अल्लाह पढ़े।
اللہ اتھوں تک فرما رہی ہے کہ نماز میرے ذکر واسطے قائم کرو، یعنی نماز نو بھی اپنا ذکر فرمایا کہ نماز پڑھو میرے ذکر واسطے، اس ذکر دا حکم دیتا ہے۔ اور ذکر پتہ یہ کنج ہونا چاہیے؟ عاشق کہندا ہے کہ اللہ اللہ کرتے کرتے نظر آیا مجھے، اور میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے۔ تو یہ دو چیزاں اگر ساڑیاں مضبوط ہو جان، تعلق باللہ اور تعلق بالرسول، اور تیسری چیز ہے تعلق بالقرآن۔ قرآن نو اساں بند کر کے رکھے ہے، بس مہینے بعد صفائی کرنی ہوئے تے اتو چک کے تے غلاف جاڑ کے چم کے اکھاں تے لا کے اتے رکھ دیتا جاندا ہے۔ اس تو بڑی قرآن دی توہین کوئی نہیں کہ ہدایت والی کتاب تیرے گھر پئیے اور تو دے وچوں ہدایت تلاش بھی نہ کرے، جواب دینے والی کتاب تواڈے گھر پئیے اور تو دے تے سوال بھی نہ کرے، مسائل حل کرنے والی کتاب تواڈے گھر پئیے اور تسی اس تو مسائل حل نہ کر سکو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے کہ جس گھر باقاعدگی نال قرآن پڑھیا جائے اتھے جنات داخل نہیں ہوندے، شیاطین داخل نہیں ہوندے، اور جادوگر دا جادو داخل نہیں ہوندے۔ لیکن اساں نمی گڈی لے کے نہ تھلے کالے رنگ دی ٹاکی بننی ہے، وچ بہ کے قرآن نہیں پڑھنا۔ اساں نواں مکان بنا کے تے اوتے کالے رنگ دی ہانڈی پٹھی کرنی ہے، لیکن اندر بہ کے قرآن نہیں پڑھنا۔ تو خدا دا واسطہ جے تعلق باللہ، تعلق بالرسول اور تعلق بالقرآن، یہ تین چیزاں مضبوط کر لو، دنیا تہاڈی غلام بن جائے گی۔ اللہ کریم اس محفل نو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔